BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ کم عمری کی شادی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ، اور اب سوات کی ایک کم عمر لڑکی نے اسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اس کو آپ کیوں اس کی کم عمری میں شادیاں کروا رہے ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اسے اسکول بھیجیں۔ عراق میں دولت اسلامیہ کا ہتھوڑا اب تاریخی شہر نمرود کے آثار قدیمہ پر چلا، نوادرات پر بلڈوزر چڑھا دیے گئے۔ اور اگر عمر زیادہ ہے تو ڈیٹنگ کے لیے پیسے بھی کیا زیادہ دینے پڑیں گے؟ دیکھیے گا ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں۔ اقوام متحدہ کہتی ہے کہ پاکستان میں 24% آبادی کی شادی 18 سال سے بھی کم عمر میں ہو جاتی ہے۔ آج ہی پنجاب اسمبلی نے بھی کم عمری کی شادی کے خلاف ترمیمی بل منظور کر کے موجودہ سزا میں اضافہ کر دیا ہے۔ کم عمری کی شادی کے سلسلے میں وادی سوات میں بھی صورتحال مختلف نہیں، اور وہاں ایک 14 سالہ سماجی کارکن حدیقہ بشیر نے اس روایت کے خلاف علم اٹھایا ہے۔ صحافی انور شاہ نے حدیقہ بشیر سے اسی موضوع پر بات کی۔ یہ پہلی جو ہے غربت کی وجہ سے، کیونکہ اگر ایک لڑکی ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی میں نے کہا ہے کہ اس کو آپ کیوں اس کی کم عمری میں شادیاں کروا رہے ہوں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسکول کے لیے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اسے اسکول بھیجیں، اور غربت کی وجہ سے ہم اسے اسکول نہیں بھیج سکتے، تو ہم کیا کریں گے؟ اسے گھر کے بٹا کر کیا کریں گے؟ خود بھی میں جب 9-10 ایئرز میں تھی تو میری دادی نے کہا تھا کہ میں تمہیں کم عمری میں شادی کرواؤں گی، اور اگر میرے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا تو میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ ایسا کرے گی تو پھر میں اسٹیشن جاؤں گی، پولیس اسٹیشن جاؤں گی۔ لڑکیوں کی بھی رائٹس ہوتے ہیں، اور لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر میں لڑکیوں کو اویئرنیس پھیلا رہی تھی، اور سب کو پھر کہہ رہی تھی کہ آپ کی بھی کوئی رائٹس ہے، آپ کم عمری کی شادیاں نہ کریں۔ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ ایک باپ ہے اور اپنی بیٹی کا سپورٹ کر رہا ہے۔ تو میں اسکول بھی جاتی ہوں ماشاءاللہ، میرے پیرنٹس جو ہے وہ کہہ رہے کہ اسکول بھی جاؤ، اس کے ساتھ اویئرنیس بھی پھیلاؤ، اور جتنی بھی کام ہے تم کرو۔ جس بندے نے بھی حق کی بات کرنی شروع کی ہے تو اسے مینٹلی اس بات کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے کہ بھائی آگے سے تشدد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تھریٹس کی بات ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہیں، اور بہت زیادہ ہیں اس سوسائٹی میں۔ ایک لڑکی تھی، اس کی شوہر نے اس کی ناک کاٹی ہوئی ہے، اور کیونکہ وہ 7 ایئرز میں اس کی شادی ہوئی ہے، اور اب 16 ایئرز میں۔ اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں بہت زیادہ، میرا دل گھبرا گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوات میں۔ اس وقت مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوات میں۔ یہ تھیں 14 سالہ سماجی کارکن حدیقہ بشیر۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر اس موضوع پر آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ حبیب جمالی حیدرآباد سندھ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں والدین لڑکیوں کو پرائے گھر کی امانت اور اپنے اوپر بوجھ تصور کرتے ہیں۔ جب تک لوگوں کا ذہن نہیں بدلے گا تب تک یہ قصہ چلتا رہے گا۔ ممتاز علی 4 سدا سے کہتے ہیں شادی کرنے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، 18 سال کا نہیں۔ محمد سبحان نارائن میرپور خاص سے کہتے ہیں مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر عوام ساتھ دیں۔ پاکستان میں جاری دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے اب مرد و زن شانہ بشانہ ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ خواتین کمانڈوز کے لیے خصوصی تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اب مبینہ صنف نازک نے بھی بم، گولہ بارود اور آتشی اسلحہ سنبھالا ہے۔ ہمارے ساتھی عثمان زاہد نے تربیتی مرکز کا دورہ کیا اور تربیت کے مختلف مراحل دیکھے۔ یہ خواتین کم سے کم وقت میں دہشت گردوں پر قابو پانے کی تربیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ روایات کے برعکس خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا۔ کمانڈو بننے کے لیے خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں سے اس تربیتی مرکز پہنچیں۔ ہم جب کسی کے گھر میں انٹری کرتے ہیں عموماً دہشت گرد عورتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ ہماری فیمیلز پر حملہ کرتی ہیں، اور وہ ان کا عموماً سامنا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ہمیں یہ ایلیٹ کورس کی ٹریننگ دی جا رہی تاکہ ہم اسپیشل بیچ میں ہوں اور ہم ان کا سامنا کر سکیں، ان کے ساتھ فائٹ کر سکیں، ان کو مار سکیں، ٹریگر کے اوپر رکھے اور فائر کریں۔ یہ پہلا موقع ہے جب اس تربیتی مرکز میں خواتین کو بھی دہشت گردوں سے نمٹنے کی خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ پہلا بیچ 36 خواتین پر مشتمل ہے۔
जब हमने कदम रख लिया इधर तो हमें जहाँ भी फेंका जाए, जिधर भी फेंका जाए, जिस किस्म की भी ड्यूटी ली जाए हम लोग करेंगे, क्योंकि हम अपने शौक़ से हैं और हम अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे और जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे। लेकिन ख़वातीन होने का ये मतलब नहीं कि उनसे नरमी बरती जाएगी। दहशतगर्दी के मैदान जंग में जैसा दुश्मन वैसा जवाब देने के लिए इन्हें तैयार रहना है। तरबियत 6 माह में मुकम्मल होगी और इस दौरान इन्हें मर्द साथियों की तरह हर किस्म का असला चलाने और जंगी हरबों पर उबूर हासिल करना है, तभी इन्हें कमांडो करार दिया जाएगा। दहशतगर्दी से बुरी तरह मुतासर होने वाले खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के तरबियती मरकज़ का क़याम एक बहुत बड़ा संग मील समझा जा रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें कितनी मौसर साबित होंगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। उस्मान जाहिद, BBC न्यूज़, पेशावर। और अब दीगर खबरों पर एक नज़र। इराक़ी हुक्काम कहते हैं कि शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने असीरियाई शहर नमरूद पर बुलडोज़र चलाया है और दीगर भारी मशीनरी से तबाह किया है। 1300 साल कबल मसीह में दरियाए दजला के किनारे बसाए जाने वाले शहर नमरूद और इसके खंडरात का शुमार इराक़ के अहम तरीन आसार कदीमा में होता है। अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि दौलत इस्लामिया की यह कार्रवाई जंगी जुर्म है। तफसील के साथ कंदील शाम। इराक़ में तारीख़ को मिटाने के लिए दौलत इस्लामिया की जारहाना कोशिशें जारी हैं। इराक़ के आसार कदीमा के मशहूर ख़जानों में से एक अशूरी शहर निमरूद को तबाह किया जा रहा है। दौलत इस्लामिया के बुलडोज़र्स इस शहर की तारीख़ी खूबसूरती को उजाड़ रहे हैं। निमरूद इराक़ के शहर मूसल से 18 मील दूर जनूब मशरक़ में वाक़ है। 1300 साल कबल मसीह में दरियाए दजला के किनारे बसाए जाने वाला ये शहर एक तवील अरसे के लिए अशूरी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। मूसल और उसके इर्द गिर्द इलाकों पर गुज़िश्ता साल जून में दौलत इस्लामिया ने कब्ज़ा कर लिया था। शिद्दत पसंदों का ख्याल है कि ये कदीम मज़ारात और मुजस्मे झूठे खुदा हैं और इनको तोड़ डालना चाहिए। सिर्फ एक हफ्ता कबल ही दौलत इस्लामिया ने एक वीडियो जारी की थी जिसमें शिद्दत पसंदों के हाथों मूसल शहर में बुतों और मुजस्मों के एक अनमोल ज़ख़ीरे को हथौड़ों से तबाह करते हुए दिखाया गया था। मूसल और उसके इर्द गिर्द के इलाके दौलत इस्लामिया की ही गिरफ्त में हैं, जहां लोगों और इलाकों के अलावा सकाफ़त और तारीख़ को भी निशाना बनाया जा रहा है। इराक़ में कायम 12,000 आसार कदीमा की साइट्स में से तकरीबन 15% शिद्दत पसंदों के ज़ेरे कंट्रोल हैं, यानी इराक़ के सकाफ़ती वर्से का एक अहम हिस्सा मिसमार होने के ख़तरे से दो चार है। क्या इराक़ या बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इनकी हिफाजत कर पाएगी? कंदील शाम, BBC न्यूज़। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने कहा है कि वो इसराइल के साथ सिक्योरिटी ताउन ख़त्म कर रही है। इस ताउन के तहत फ़रीक़ैन के दरमियान शिद्दत पसंद गिरोहों के बारे में खुफिया मालूमात का तबादला होता है। ख्याल है कि PLO ने यह ऐलान इसराइल की जानिब से टैक्स ट्रांसफ़र बंद करने के जवाब में किया है। शाम में सदर बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ शिद्दत पसंद ग्रुप अन-नुसरा फ्रंट के फौजी सरबरा अबू हम्माम अश-शामी एक फ़दाई हमले में हलाक हुए हैं। अन-नुसरा फ्रंट ने वाक़े की तस्दीक की है। मशहूर हॉलीवुड अदाकार हैरिसन फोर्ड जहाज के हादसे में जख्मी हुए हैं। 72 साल अदाकार लॉस एंजलिस के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनके सर पर चोटें आई हैं, लेकिन तवक्को है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7.5 साल बाद नासा का खलाई जहाज डॉन अपनी मंजिल सीरीज पर पहुंचा है और आइंदा 14 माह में इस बौने सैयारे की मैपिंग करेगा। 2 चमकदार स्पॉट्स भी सामने आए हैं, लेकिन वसूख के साथ अभी इनकी वजाहत मुमकिन नहीं। तफसील के साथ असद अली। सीरीज बड़ा है और इसका रकबा 600 मुरब्बा मील है, लेकिन इस साइज के साथ भी वो निज़ाम शमसी के बड़े नामों में शामिल नहीं। इसका शुमार बोना सैयारों में होता है और सीरीज पहला ऐसा सैयारा है जहां नासा की कोई खलाई गाड़ी भेजी गई। इसके चंद माह बाद एक और खलाई गाड़ी प्लूटो पर पहुंचेगी। इन दोनों छोटे सैयारों की सतह पथरीली है, लेकिन इन पर बर्फ़ भी जमी हुई है और यही जमी हुई बर्फ़ ही सीरीज की सतह पर नज़र आने वाले चमकीले धब्बों की वजह भी हो सकती है। और साइंसदानों का ख्याल है कि माजी में सीरीज की किसी चीज़ से टक्कर हुई, जिसके बाद बाज़ मुकामात पर इसकी निचली तहें भी नज़र आने लगी। आइंदा हफ्तों में सीरीज़ की जो तस्वीर सामने आएंगी, इससे सीरीज़ की हकीकत मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी।
آج ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر لگتا ہے لوگوں کی صرف کرکٹ کی چٹکیوں والی خبروں میں دلچسپی ہے۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان شان پولک کا انٹرویو کس کے پڑھا جا رہا ہے، جس میں موصوف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تو انہیں حیرت ہوگی، اور انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے میچ کی خبر بھی ٹکٹکی باندھ کر پڑھی گئی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں گفتگو، اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ ڈیٹنگ کے لیے عمر کیوں مہنگی پڑے گی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ریسرچ اسکالر، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر، اینڈ میگنیفیسنٹ ڈیلیوژنز پاکستان یونائیٹڈ اسٹیٹس اینڈ ایپک ہسٹری آف مس انڈرسٹینڈنگ نامی کتاب کے مصنف حسین حقانی آج کل لندن کے چیٹم ہاؤس سمیت مختلف مقامات پر اپنے لیکچرز دے رہے ہیں۔ کل وہ بی بی سی بھی تشریف لائے۔ میں نے پاکستان کے مختلف اہم موضوعات پر ان سے بات کی اور پوچھا کہ پاکستانی فوج جو دہشت گردی کے خاتمے کے اعلان کے بعد ضرب عضب نامی کارروائی کر رہی ہے، اس کی صداقت پر امریکہ سمیت دنیا بھر کو یقین ہے؟ بہت سارے لوگ تو اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دینا، لیکن بنیادی طور پر پاکستانی فوج کو اور پاکستان کی انٹیلیجنس سروس ISI کو بہت وقت لگے گا دنیا کو یہ باور کرانے میں کہ دہشت گردی کو ایک حکمت عملی کے طور پر استعمال کرنا اب پاکستان کی پالیسی نہیں ہے۔ ابھی تک پاکستان میں حافظ سعید اور لشکر طیبہ جیسے گروہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ اس کی وجہ سے دنیا اعتماد نہیں کرتی۔ ہمیں اجتماعی طور پر سول اور فوجی دونوں عناصر کو مل کر یہ اعتماد بلڈ کرنا ہوگا، اور پاکستان کا فائدہ بھی اس میں۔ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ صرف ضرب عضب نہیں ہے، وہ ایک مارکہ ہے، وہ جنگ پوری نہیں ہے۔ جنگ تو پورے ملک میں ہونی چاہیے اور تمام دشمنوں سے، تمام دہشت گردوں سے۔ چلیں، اچھا وہ مجھے آپ اس جگہ پر لے آئے۔ یہ جو پاکستان کا ایک سیکیورٹی پیراڈائم ہے کہ جوہری طاقت اور جہادی قوت، کیا سیکیورٹی کے لیے پاکستان اپنے اس پیراڈائم سے باہر نکل پائے گا؟ سب سے اہم چیز سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے معیشت اور قوم کا اتحاد۔ پاکستان کو اس سے پہلے بھی نقصان ہو چکا ہے۔ ہم نے امریکنوں سے پیٹن ٹینک لیے، سیبر طیارے لیے، اور ہم سمجھے کہ اس کے بعد ہم بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے 65 کی جنگ لڑی، لیکن اس پورے عمل کے دوران ہم نے مشرقی پاکستان گنوا دیا۔ اب بھی پاکستان کے سیکیورٹی پیراڈائم کا جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ معیشت پر توجہ اور اپنی اندرونی طاقت پر توجہ ہے۔ اور دوسری بات، ہمیں اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نہ ہمیں اپنی حیثیت اور مقام سے زیادہ دنیا میں طاقت حاصل کرنے کی یا اس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ اس سے کم پر راضی ہونا چاہیے۔ ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں بھارت کا، جس کی معیشت ہم سے 10 گنا بڑی ہے، جس کے فارن ایکسچینج ریزروز ہم سے 20 گنا زیادہ ہیں، جس کی یونیورسٹیاں ہم سے کئی گنا زیادہ PhDs پیدا کر رہی ہیں۔ یہ مقابلہ ہمیں تھکا دے گا، جتائے گا نہیں۔ اچھا، جب پاکستان کا آرمی چیف آتا ہے اور خاص طور پر وہ پرو ایکٹیو ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے سیاسی عزائم ہیں۔ پہلا سوال، جنرل راحیل شریف کے ایک تجزیہ کار کے طور پر آپ کو سیاسی عزائم لگتے ہیں؟ جنرل راحیل شریف کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا ہے، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جو میں نے سنا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ایک عسکری آدمی ہیں، سیاسی آدمی نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ بعض لوگ جن کی شہرت صرف عسکری تھی وہ سیاست میں گھسیٹ لیے گئے۔ میری دعا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے اور میری امید یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف اس انجام سے دوچار نہیں ہوں گے۔ راحیل شریف چین جا رہے ہیں، حکام سے ملاقات کریں گے۔ راحیل شریف ترکی جا رہے ہیں، ان سے ملاقات کریں گے۔ راحیل شریف افغانستان جا رہے ہیں۔ یہ جو ایک امیج بلڈنگ آ رہی ہے، یہ جو پورا کا پورا ایک ان کے ساتھ ٹولہ فوٹو سوشل میڈیا چل رہا ہے، یہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ عسکری قیادت کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے ملکوں کے ڈپلومیٹس کے ساتھ، وزرائے خارجہ کے ساتھ، وزرائے اعظم کے ساتھ اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کرے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عسکری قیادت سے کچھ توقعات ہوتی ہیں قوم کی، اگر ان توقعات سے آگے بڑھ کر کچھ کیا جائے گا تو غلط فہمیاں ہی پیدا ہوں گی، اور یہ غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت سویلین معاملات میں بہت زیادہ اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ ماضی میں کبھی اچھا نہیں ہوا۔
اگر آپ یہ انٹرویو یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے. پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu. یہاں ہمارے پرانے پروگراموں کے علاوہ کرکٹ کے شائقین کے لیے اب آپ کو کرکٹ ورلڈ کپ سے متعلق خصوصی پلے لسٹ بھی ملے گی. BBC اردو کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ دوستوں کا ادھار چکانے میں سست ہیں تو پرواہ نہ کریں. اب ویزا کارڈ کمپنی نے آپ کی بیساکھی بنائی ہے جس کے بعد ایسا کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ دیر ہو گئی، معذرت، بس بھول ہو گئی تھی. اور پھر یہ منطق بھی کہ بڑی عمر کے لوگ ملنے ملانے یا ڈیٹنگ کے لیے چھوٹی عمر والوں کے مقابلے میں زیادہ پیسے بھلا کیوں دیں. بھول چوک والوں اور مت والوں کے لیے ٹیکنالوجی بلیٹن کلک. ایمن خواجہ کی زبانی. کارڈ کمپنی ویزا کے صارفین اب سوشل میڈیا اور میسیجنگ سروس واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے کو پیسے بھیج سکیں گے. ویزا ڈائریکٹ رکھنے والے اب اس فاسٹ کیش سروس سے کسی کے موبائل نمبر یا پروفائل نیم کو بھی پیسے بھیج سکیں گے. ابتدا میں یہ سروس صرف یورپ میں شروع کی جائے گی. ڈیٹنگ ایپ ٹنڈر پر تنقید کی گئی ہے کہ یہ صارفین سے ان کی عمر کے مطابق پیسے مانگ رہی ہے. برطانیہ میں 28 سال کی عمر سے زیادہ صارفین کو اپنے سے کم عمر کی صارفین سے 4 گنا زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں، جبکہ امریکہ میں 30 سال کی عمر سے زیادہ صارفین کو عام ریٹ سے دگنے پیسے دینے پڑیں گے. امریکی چپ بنانے والی کمپنی کوالکام نے ایک نیا فنگر پرنٹ سینسر بنایا ہے جو اس کے مطابق ایپل کے ٹچ آئی ڈی سے بھی بہتر ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ آواز کی لہروں کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے انسانی جلد کا نقشہ بنا سکتی ہے. صارفین اپنی انگلیوں کے سکین شیشے، لوہے اور پلاسٹک کے فون کورز پر بھی کر سکیں گے. اور آخر میں سرچ کمپنی گوگل نے ایک زپ وائر کے ساتھ کیمرہ لگا کر اسے امیزون کے جنگلات میں سے گزارا ہے. یہ خوبصورت 360 ڈگری کی تصاویر گوگل کے ایک پروجیکٹ کا حصہ ہیں جس میں پورے امیزون کی فوٹوگرافی کی جائے گی. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سحربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے.